الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الزخرف: انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ ترجمہ: ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان کا جامہ پہنا کر لوح محفوظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس نازل ہونے کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے دو الفاظ ہم کو سمجھنے ہوں گے۔ ایک انزال، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر دفعتاً اتار دینا، اور دوسرا ہے تنزیل، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تھوڑی مقدار میں اتارنا۔ اور قرآن میں قرآن کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور یہاں اتارنے کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے قرآن کو سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں اتارا، واللہ عالم۔ اس کے بعد قرآن کی تنزیل شروع ہوئی، اور تنزیل کے اندر آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا۔ انزال اور تنزیل کو سمجھنے کے لیے ہم دو اور عام فہم الفاظ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلام، کسی چیز کو دفعتاً مکمل طور پر بتا دینا، ساری انفارمیشن ایک ساتھ دے دینا، اور تعلیم، کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتانا، انفارمیشن آہستہ آہستہ دینا۔ اسی طرح سے بالکل انزال اور تنزیل ہے، جیسے اعلام اور تعلیم۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اور یہ عربی زبان حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان ہے۔ بادیہ نشینوں کی یا ولیجرز کی زبان بالکل دھلی ہوئی، خالص، بغیر کسی آلودگی کے تھی، جبکہ شہری زبان کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور مختلف زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہو جاتے۔ تو بالکل خالص زبان جو کہ بادیہ نشینوں کی زبان تھی، اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل جس ایریا میں ہوا، اس ایریا کو حجاز کہا جاتا ہے، جس کے اندر مکہ، طائف، مدینہ اور تبوک تک کا علاقہ ہے، اور انہی علاقوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی قیام فرمایا اور اپنے تمام سفر انہی علاقوں میں کیے۔ تو اسی علاقے کے اندر قرآن نازل ہوا، ماں سوائے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے، جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفے میں آسمانوں پر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، اور وہ قرآن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، مکی قرآن کہلاتا ہے، اور یہ مکی قرآن 1/3 ہے۔ وہ قرآن جو ہجرت کے بعد نازل ہوا، مدینہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوا، وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے، اور وہ 2/3 ہے۔ اس میں سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اگر دوسرے شہروں کا سفر کیا، وہاں پر بھی جو قرآن نازل ہوا وہ بھی مدنی ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک، 610 سے 632 تک نازل ہوا۔ آئیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یا اللہ ہم کو اس قرآن سے جوڑ دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔